اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق کے اختتام میں تھا کہ جب گناہ گاروں کی، مشرکین اور کفار کی جان نکالی جائے گی تو وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، وہ خود اس چیز کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے گناہ کیے، شرک کیا اور کفر اختیار کیا، اور اس وقت وہ توبہ کریں گے اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اولا اللہ پاک پھر فرمائیں گے ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ ان امتوں میں قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزری ہیں، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، فی النار، جو دوزخ میں جا چکے ہیں۔ کلما دخلت امت، اور جب بھی داخل ہوگی کوئی امت، لعنت اختہا، تو وہ لعنت کرے گی دوسری پر۔ اختہا کے معنی بہن کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد ساتھی کے ہیں، کہ جب بھی کوئی دوزخی گناہ گار جب جہنم میں جائے گا تو وہ اپنے ساتھی کو، کہ جو دنیا میں اس کے ساتھ گناہوں میں اس کا مددگار تھا، اور اس کے ساتھ جب جہنم میں اس کو داخل کیا جائے گا تو وہ اس کو ملامت کرے گا، اس پر لعنت کرے گا کہ ہم بھی جہنم میں آ گئے تو تم بھی جہنم میں آ گئے ہو، اور تو ہم تمہاری وجہ سے یہاں پہنچے، حتیٰ یہاں تک کہ عزت دارکو، کہ جب سارے جمع ہو جائیں گے، فیہا جمیعاً، اس میں سب کے سب، قالت اخراہم لأولاہم، کہے گی ان میں سے پچھلی پہلوں کے بارے میں، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ جب انسان خود رہنمائی حاصل کرنا نہ چاہے، سنی سنائی بات پر ہی چلتا رہے، اللہ کی کتاب کو نہ سمجھنے کی کوشش کرے، تو وہ انسان یقینی طور پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی حال ایسے کفار اور مشرکین کا بھی ہوا کہ جو اپنے آباء و اجداد کے عقیدوں پر چلتے رہے، ان کے رسم و رواج پر چلتے رہے، اور ایون آج ہم لوگ بھی، ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری برادری کے رسم و رواج ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے ماں باپ یا جو طریقہ کار اپنائے ہوئے تھے ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے، بجائے اس کے کس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم خود رہنمائی حاصل کریں، ہم خود دیکھیں کہ کہاں ہم غلط ہیں، کہاں ہم صحیح ہیں۔ تو پھر جب ایسے لوگوں کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا کہ جنہوں نے دنیا کے وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کو جو گمراہ کرنے والے ہوں گے وہ ان پر لعنت ڈالیں گے، اور پھر وہ اللہ سے کہیں گے کہ فآتیہم، کہ پس دے ان کو عذاب ضعفا من النار، دگنا آگ میں۔ قالا، تو پھر اب اللہ پاک فرمائیں گے لکل ضعف، کہ آج ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، کہ جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا ان کے لیے بھی، اور تم جو اگلے آنے والے جو گمراہ ہو گئے تم سب کے لیے آج دگنا عذاب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار دعوت دی ہے، افلا تعقلون، افلا یعقلون، جیسے قیامت کے دن دوزخ میں جلنے والے کہیں گے، سورہ ملک میں ہے کہ لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ اور پھر سورہ نبا میں پھر اللہ نے کہا اسی طرح کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ بس پھر چکھو آج یہ عذاب، اور ہم تم پر اس عذاب کو بڑھاتے ہی جائیں گے۔ تو جو شخص خود گناہ کرتا ہے، کفر اور شرک اختیار کرتا ہے، اور دوسرے کو اس رستے پر چلاتا ہے، تو وہ دونوں ہی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ پھر اسی لیے پھر اللہ نے کہا کہ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم نہیں جانتے۔ آگے بیان ہوا وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو، فَمَا كَانَ لَكُمْ، کہ پس نہ ہوئی تمہارے لیے، عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہمارے اوپر کوئی فضیلت، کہ تم نے ہماری تو شکایت کی اللہ سے کہ ہمیں عذاب دیا جائے دگنا، لیکن تم لوگ بھی اسی مقام پر پہنچ گئے اور تم بھی عذاب سے نہیں بچ سکے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، بسبب اس کے کہ جو تم کماتے تھے، کہ جو عقیدہ اور عمل تم نے کمایا آج اس کی سزا بھگتو۔ آگے ہے ان الذین، بے شک جو لوگ کذبوا بآیاتنا، کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، لا تفتح لہم، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے، ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں اور فرشتوں سے آتے جاتے ہیں، نیک لوگوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں
اوپر سے نیچے نازل ہوتی ہیں، اور جب انسان کے وفات کا وقت آتا ہے، فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو فرشتہ روح نکالتا ہے، اس کے پیچھے 18 فرشتے اس کے معاون قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا نیک ہے تو اس کی روح کے لیے جنت سے کپڑا اور خوشبوئیں لائی جاتی ہیں، اور اگر گناہ گار ہے تو اس کے لیے جہنم سے بدبودار کپڑا لایا جاتا ہے، اور پھر فرشتہ روح نکال کر دوسرے کے حوالے کرتا ہے، اور وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان تک پہنچتے ہیں۔ نیک شخص کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور 7 آسمانوں سے گزار کر علیین کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے اس کو، جہاں پر نیک روحیں رہتی ہیں۔ اور اگر انسان گناہ گار اور نافرمان ہو تو پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، بلکہ اس کو وہاں سے گرا کر 7ویں زمین کے نیچے سجین کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں پر گناہ گاروں کی، مشرکین کی اور کفار کی روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ 30ویں پارے میں اس چیز کا ذکر ہے، علیین اور سجین کا۔ ایک تو مکذبین اور متکبرین عن آیات اللہ، یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے اور انکار کرنے والوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یَلِجَ الْجَمَلُ فی سم الخیاط، کہ یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے سوراخ میں۔ اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یعنی کسی چیز کا محال چیز کے ساتھ معلق کرنا، کہ جس طرح سے یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے کبھی بھی کافر اور مشرک بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، کہ ان کے لیے دوزخ میں بچھونے ہوں گے۔ جیسے گرمی میں اور سردی میں انسان اپنے نیچے بستر ڈالتا ہے، تو ان کے لیے بھی بستر ہوں گے دوزخ میں، من فوقہم غواشن، اور ان کے اوپر پردے ہوں گے، کہ جس طرح انسان سونے کے لیے بستر بچھاتا ہے اور اوپر اپنے چادر لے لیتا ہے، اسی طرح جہنم میں بھی ان کے نیچے بھی آگ کے بستر ہوں گے اور ان کے اوپر بھی آگ کے پردے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اب اس کے برعکس نیک لوگوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے عمل کیے اچھے، یعنی خالی ایمان نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل صالح بھی۔ محض ایمان کے دعوے سے انسان کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اعمال کے ساتھ اس چیز کو ثابت نہ کرے۔ تو پھر ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ لا نکلف نفسا، کہ نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، من غل، کینہ، کہ دنیا میں جو انسان کے درمیان میں جھگڑے ہونے کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے وہ کینہ اور بغض ہوتا ہے۔ تو جب اللہ پاک جنت میں بھیجیں گے تو ان کے دلوں کو بالکل پاک صاف کر دیں گے، جیسے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ پل صراط سے گزر کر جنت سے پہلے بھی ایک پل ہے، وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہے۔ اس پر جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے خلاف جو انسان کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا اس کو نکال دیں گے، اور پھر سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور الفت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ وقالو، پھر مومن کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی ہدانا لہذا، کہ جس نے ہماری رہنمائی کی اس مقام تک، کہ ہم اللہ کی ہدایت اور اللہ کی رہنمائی سے اس مقام تک پہنچے۔ وما کنا لنہتدی، اور نہیں تھے ہم ہدایت پانے والے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اور اللہ نے ہدایت کس طرح دی؟ لقد جاءت، البتہ تحقیق آ چکے، رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق کے ساتھ، ونودو، اور ان کو پکارا جائے گا، ان تلکم الجنت، کہ یہ ہے وہ جنت، اور استموہا، کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ اور وارث کیوں بنائے گئے ہو؟ بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔
کہ نیک اعمال ہی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ کہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں اس لائق نہیں تھا جنت کے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک بندے تو نے اچھے عمل کیے تھے۔ یہ دونوں جزوی حقیقتیں ہیں کہ ارادہ ہو تو توفیق ملتی ہے، اور دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں کہ محض ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کہ جب تک اللہ کا حکم اور توفیق نہ آ جائے، اور ارادہ ہو تو توفیق ملتی ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ آج کے سبق میں جو ہم نے جہنم والوں کا ذکر پڑھا، ان کی کیا وجہ تھی جہنم میں جانے کی، کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہ گناہ گار تو یقیناً ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ مشرکین کے بارے میں سب کچھ نازل ہو رہا ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف مشرکین کے ساتھ ہی ہونا ہے، لیکن یہ بہت میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ تکبر کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک تو ہم ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں، دوسرا یہ کہ اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو پھر ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جس وقت وہ موقع آئے، وہ مقام آئے کہ جہاں پر ہمیں اللہ کی آیات کے مطابق خود کو سنبھالنا ہے، ہمیں اللہ کی آیات کے مطابق اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، وہاں پر ہم اپنے نفس کی پیروی کریں، تو اس وقت وہ مقام ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات کے ساتھ انکار کرنا، تکبر کرنا اور تمسخر کرنا۔ کہ دنیا کے لیے تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، کہ اب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، تو یہ بھی قرآن کو جھٹلانے کے مترادف ہی ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کا اللہ نے انجام بتا دیا کہ ان کے لیے ان کا بستر بھی جہنم کا ہوگا، اور اس کے اوپر چادر بھی ان کی جہنم کی ہوگی۔ اہل جہنم کی بدقسمتی کا عالم یہ ہوگا کہ انہیں کسی پل چین کی زندگی وہاں میسر نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ہم اپنے بستر کا، اپنے آرام کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن جو مستقل ہمارا مقام ہے، مستقل ہمارا بستر ہے، کیا اس کے لیے ہم وقت نکال رہے ہیں؟ کیا اس کی ہم فکر کر رہے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں ایسی فکر اور سوچ اور ایسا وقت عطا کرے کہ جس میں ہم اللہ کے لیے وقت نکال سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔